حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب ہے، بنو زہرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق تھا۔ بتائیے کہ کس صحابی نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کس کو منصب دینے کا حکم دیا؟ جواب ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد منصب دینے کا حکم دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی مسجد کہاں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے، پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی گئی۔ قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کس کو دیا گیا؟ جواب ہے، امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کو اہل بیت کا خطاب دیا گیا۔ انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب ہے، گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی انسانوں میں بڑھ جاتی ہے۔ بتائیے مکمل کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ جواب ہے، مکمل کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ بتائیے کہ صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے، مردہ مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ بتائیے کہ طوفان نوح کتنے عرصے تک رہا؟ جواب ہے، طوفان نوح 150 دنوں تک رہا۔ بتائیے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا؟ جواب ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کبیرہ کیا۔ بتائیے معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب ہے، معراج سے پہلے امت پر فجر اور عصر کی نماز فرض تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کو کس صحابی نے فتح کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تھا۔ کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا؟ جواب ہے، قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قرار کس نے رکھا؟ جواب ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قرار رکھا۔ اعمال اور ایمان کی سیڑھی کس کلمہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، کلمہ طیبہ کو اعمال اور ایمان کی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟
جواب ہے عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ متقی اور پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا۔ جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کی کام آتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کی روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ بتائیے کون سی چیز نیکی کی راہ دکھاتی ہے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ کون سی نہر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا گیا؟ جواب ہے نہر کوثر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ بتائیے جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ قرآن مجید میں کہاں کہا گیا ہے؟ جواب ہے یہ سورہ حجر میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ بتائیے چاروں قل کے علاوہ اور کون سی سورت قل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے چاروں قل کے علاوہ سورہ جن قل سے شروع ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جس سے سب سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ جواب ہے قیامت کے دن جس سے سب سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ بتائیے کہ کن نمازیوں کے لیے ان کی نماز تباہی ہے؟ جواب ہے سورہ معون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ بتائیے کون سی سورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ جواب ہے سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ بتائیے عصر کی نماز کب تک اور ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فلق کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سرما لگانے کی تاکید کی ہے؟ جواب ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تم عصمت سرما لازم پکڑو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بعد اگاتا ہے۔ بتائیے سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب ہے سورہ ملک عذاب قبر سے یعنی قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ بتائیے اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب ہے اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث نامی ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے؟ جواب ہے وہ سورت سورہ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ رب العالمین کا نام آیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب ہے حدیث مبارکہ میں بے نمازی کے بارے میں آیا ہے کہ جب بھی مرے گا وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے معراج میں 5 وقت کی نماز فرض نماز کا تحفہ ملا۔ بتائیے جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کاتبین وحی کہتے ہیں۔ بتائیے کون سی سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی۔ حج عمرہ اور طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ بتائیے کون سا کام کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے گناہ کرنے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ جواب ہے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب ہے
جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ بتائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی؟ جواب ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ بتائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ بتائیے کہ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ جواب ہے یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ جنت میں نیک بندوں کو سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب ہے مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ دجال کے فتنے سے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میت کے ساتھ کون سی 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 لوٹ کر آتی ہیں اور ایک وہیں رہ جاتی ہے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال تو لوٹ آتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتی ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بتائیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ پیشے سکھائے تھے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کا وضو نیند کی حالت میں بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام کا وضو نیند کی حالت میں بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ خواتین کے لیے پہلی اسلامی درس گاہ کہاں پر بنائی گئی تھی؟ جواب ہے مسجد نبوی میں خواتین کے لیے پہلی اسلامی درس گاہ بنائی گئی۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسان تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ جواب ہے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام انسان تک فرشتے کے ذریعے پہنچایا۔
وہ کون سی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے؟ جواب ہے وہ چیز تابوت سکینہ ہے جو تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے۔ کعبہ کے چھت پر نصب سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ جواب ہے کعبہ کے چھت پر سب سے بڑا بت حبل تھا۔ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب ہے الحمدللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے نکلا تھا۔ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کس دھات سے بنی ہوئی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ جس مسلمان کو نکاح کرنے میں مشکلات ہو رہی ہوں تو وہ کیا کرے؟ جواب ہے جس مسلمان کو نکاح کرنے میں مشکلات ہو رہے ہوں تو وہ روزے رکھے۔ بتائیے سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب ہے سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ بتائیے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ کس انسان کو ناپسند کرتا ہے؟ جواب ہے جھگڑالو انسان کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ بتائیے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ جواب ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند توحید ہے۔ قیامت والے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب ہے قیامت والے دن صدقہ سایہ بن کر آئے گا۔ جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود بھی جہنم پناہ مانگتی ہے؟ جواب ہے جہنم کی اس وادی کا نام ویل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی وادی ویل میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے جو انسان جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے اس کو جہنم کی وادی ویل میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے جنت کا دروازہ کس عبادت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جنت کا دروازہ جہاد کو کہا جاتا ہے۔ گھر میں روزانہ کون سی سورت پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا ہے؟ جواب ہے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب ہے نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟
جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہیں؟ جواب ہے غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کس انسان کے جسم کا آدھا حصہ ہوگا؟ جواب ہے دو بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنے والے کا۔